مومنین اللہ اکبر یا رسول اللہ مومنین تھوڑے سامنے خوبصورت امام بارگاہ مولا حسین دا گھر اور نال ہی ہن مکمل تھے پہلا مرحلہ اللہ دے گھر دا حسین دے اللہ دا گھر ٹھیک ہے تمام مومنین کو اپیل ہے دل کھول کے چندہ دو اور مومنات بھی اپیل ہے کہ وہ بھی چندہ کٹھا کر کے ہاشمی صاحب کو بھیج رہے ہیں باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد زیب منبر سلطان العلماء فخر العلماء فخر الواعظین خطیب آل محمد خطیب عالم اسلام مولانا علامہ غضنفر عباس ہاشمیہ بھاولپور ایک شیخ کی اجازت کے انسان مقصر بھی مجرم ہے ابن ملجم کی طرح مقصر بھی مجرم ہے ابن ملجم کی طرح دونوں نے قتل کیا علی کو نماز میں زیب منبر حسن علامہ غضنفر عباس ہاشمیہ بھاولپور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد البلد سب سے پہلے تمام بادہ خاران ولایت کو ذی الحج کی کسی کے ہاتھ میں نظر نہ آئے بنا رہے ہو سیڑھیاں بعد میں لے لینا نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنایا کرتے جیتے رہو میں کہہ رہا تھا کہ جتنی عیدیں ذی الحج میں ہیں اسی مہینے میں نہیں خیبر شکن کا نکاح اسی میں ہوا اللہ کے خانہ زاد کی خانہ آبادی اور رخصتی بطول کی اسی مہینے میں ہوئی رکوع میں انگشتری دے کے آیت ولایت کا نزول اسی مہینے میں ہوا امیر کائنات کی ولایت کا اعلان منبر پالان پہ اسی مہینے میں ہوا سورہ دہر اسی مہینے میں اتری اور جہاں پانچوں جمع ہو کے توحید کے پردے میں میدان میں گئے وہ بھی یہی مہینہ تھا چالیس سے 45 آیتیں تمہارے رسول نے پڑھی ایک جملہ آ گیا ہے پہلے وہ سناتا چلوں پھر آیت پڑھتا ہوں علامہ راوندی اللہ مقام ہے 800 سال پہلے انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے وہ علی والوں کی نظر کرنے لگا ہوں مجھے تو بہت نشہ دیا تھا اس جملے میں تم کس قیمت سے خریدو گے مجھے پتا نہیں وہ فرماتے ہیں ان اللہ عرض علیاً علی العاداء یوم الابتحال اذ قالا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فراجعوا عن العداوت والمباہلات وعرضه علی الاولیاء بغدیر خم
فَصَارُوا عَدَاءً فَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا. کہتے اللہ نے علی کو مباہلے والے دن دشمنوں کے سامنے کیا. پچھلے محلے والوں پلے پڑھ رہی ہیں نا باتیں. ان اللہ عرض علیہ علی الاعداء، دشمنوں کے سامنے پیش کیا یوم الابتحال، مباہلے والے دن. فرجعوا عن العداوت والمباہلات، وہ دشمنی سے بھی پیچھے ہٹ گئے، مباہلے سے بھی پیچھے ہٹ گئے. پچھلے مانے والوں چونکہ جشن ہے، جشن پڑھ رہا ہوں، وجہ اللہ کے خاندان کا ذکر ہو رہا اور کسی کے شیعہ کے چہرے پہ گلاب نہ کھلے تو پھر قبر میں بھی اس چہرے پہ نحوست ہی برسا کرتی ہے. اچھا میں بچوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرنا. مباہلے سے تو باز آ گئے، کس شرط پہ مباہلہ نہیں کیا نصارہ نے؟ جزیہ دیا، مباہلہ نہیں کیا. نہیں اب ایسے نہیں. غضنفر نے کبھی زندگی میں نہ گھونگھٹ میں آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنا دیا ہے. میدان کی بات ہے، میدان میں کر رہا ہوں، اور علی والوں کو علی مسجد کے حجرے میں نہیں ملا، میدان میں ملا ہے. سارو ڈرنا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا تھا اسے والوں. جزیہ کیا ہے؟ کیا ہے جزیہ؟ مجھے سورہ توبہ کی آیت نے بتایا. ہاں لاؤ قرآن ممبر پہ لاؤ. اللہ کہتے ہیں حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. اے میرے حبیب یہ صرف جزیہ دے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ذلیل مان کے جزیہ دیں. یار میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس نے کیا سنا کیا سمجھا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے شیطان سے اللہ نے کہا تھا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا فرشتوں کی محفل سے، تو ذلیلوں میں سے ہے. نہ اب ایسے تو نہیں ہے، نہ قرآن کی بات ہے، روایت نہیں، آیت پڑھی ہے میں نے. یعنی نصارہ نے علی کے سامنے ذلیل ہونا قبول کر لیا، مباہلہ نہیں کیا. جزیہ جو دیا تو پہلے اپنی ذلت کو قبول کیا نا دوستو، تو پھر جزیہ دیا. تو وہ کہتے ہیں دشمنوں کے سامنے اللہ نے علی کو پیش کیا، دشمنی سے بھی ہٹ گئے، مباہلے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، ذلت قبول کر لی. وَعَرَضَهُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ بِغَدِيرِ خُمْ، لیکن غدیر خم والے دن اللہ نے علی کو دوستوں کے پیش کیا، وہ دشمن ہو گئے. میرے سامنے والے ٹھیک بیٹھے ہیں؟
بیٹے بہت اچھی ربائی پڑھی ہے تم نے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی درستگی کر لو. غدیر خم پر جو سب سے بڑی بات ہے، مجھے تو رسول کی عظمت کا پتہ ہی اس دن چلا ہے جب محمد کے ہاتھ میں ید اللہ تھا. جی جی جی. اب یہ مالے والوں داد تو یہی دیں گے جو مجرم ہیں آگے بیٹھنے کے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی کسی کو بھی نہیں دوں گا. کبھی کبھی ہاتھ اٹھتا رہے. ید اللہ کے ذکر میں جس شیعہ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا وہ قبر میں بھی یوں رہے گا. ہاں کیا کہتے ہیں؟ دشمنوں کے پیش کیا، دشمنی سے بھی باز آئے، مباہلے سے بھی باز آئے. پھر دوستوں کے پیش کیا، فَصَارُوا أَعْدَاءَ، دشمن ہو گئے. فَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا، کہتے ہیں کتنا فرق ہے دونوں حالتوں میں. اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہے نا؟ ہاں 40 سے 45 آیتیں تمہارے رسول نے پڑھی مدر کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، ابن اللہ نہیں، عبد اللہ ہے، بندہ ہے اللہ کا. اچھا ایک بات اور کہہ دوں، میں ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ بشر نے عیسیٰ کو دیکھا اور کہا یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا. تو سوالو، عیسیٰ کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا کہا، اللہ نہیں کہا. پتہ نہیں چکر کیا تھا، علی کو بیٹا نہیں کہا، سیدھا اللہ کا. میں کہہ گیا جو کہنا تھا. یعنی بشریت کو عیسیٰ اور علی میں کوئی تو فرق نظر آیا ہے نا، کہ ایک کو بیٹا کہا، ایک کو، حالانکہ دونوں نے غلط کہا، دونوں نے شرک کیا. ہم الحمدللہ کم ظرف نہیں کہ بندے کو خدا کہیں، اور ویسے بھی علی کو خدا کہہ کر ہم علی کے فضائل کا لطف غارت نہیں کرنا چاہتے. علی کے فضائل کا نشہ ہی اسی میں ہے کہ اسے بندہ کہا جائے. یوں مثال ہے، اب میں پڑھ کے چلا جاؤں اور کوئی برادران اہل سنت میں سے تم سے پوچھے یہ جو پڑھ رہا تھا کون تھا؟ یہ ہماری قوم کا سلطان العلماء ہے، علامہ ہے، یہ صرف جانتا ہے، نحو جانتا ہے، منطق جانتا ہے، معنی جانتا ہے، بیان جانتا ہے، کلام جانتا ہے، فلسفہ جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، علم العادات جانتا ہے، علم الحروف جانتا ہے. وہ کہے گا نہیں اگر واقعی علامہ ہے تو یہ علم اسے جاننا ضروری ہے. اور اگر پھر عزیز الفقار یہ کہے کہ یہ قبلہ کا ڈرائیور ہے، یہ علامہ نہیں ہے مگر یہ بھی صرف جانتا ہے، نحو جانتا ہے، منطق جانتا ہے، میدان جانتا ہے، فلسفہ جانتا ہے، اب کمال میرا یا اس کا؟ اب اگر اللہ کے لیے کہو اللہ مشرق کو مغرب، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال، مرد کو عورت، عورت کو مرد، فطرت کو جبلت، جبلت کو طینت، طینت کو مثال، مثال کو مادہ، مادے کو جوہر، جوہر کو شے، شے کو لا شے کرے تو کمال کیا ہے؟ اللہ جو ہوا. کمال تو اس کا ہے جو اللہ بھی نہ ہو اور کام سارے اللہ والے. سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ جو جو مان کے نہیں دیے نصارہ، ضد پہ اڑے رہے. بحث کرتے کرتے جبین رسالت پہ پسینے کی بوندیں ابھری،
بے دل نے دیکھا ہے بے دل، دل میں پیار میرے نبی کا بسائے رہتا ہے. فوراً آیت آ گئی، میرے حبیب کیوں منہ لگتا ہے ان جاہلوں کے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. سر اٹھانا، میں بس ہوا کی جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. ان سے کہو آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. نہ ایسے نہیں. ادھر والوں جو پیچھے بیٹھے ہو، کہنا تو اللہ کو یہ چاہیے تھا جو کہ حکم دے رہا ہے فقل کہہ دو، تو آگے کہتا تعالو ادعو، اے محمد کہہ دو میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے. کہہ رہا ہے نہ دو، ہم بلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر پیچھے جیو. پھر کیا ہوگا؟ ہم بلاتے ہیں اپنی عورتیں، تم اپنی لاؤ. ہم بلاتے ہیں اپنے نفس، تم اپنے لاؤ. ابھی بھی توسے والے نہیں سمجھے. یہ انفسنا کی آیت نے فیصلہ کر دیا. علی ایک ہی وقت میں نفس رسول بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے. نہیں اب دیکھو میں نے کان پکڑ لیے. گواہ رہنا علی بادشاہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی لوں گا تم سے. مکرو گے تو یہ نہیں مکرنے دیں گے. میں نے مالک کان پکڑ لیے، لیکن عربی کے ٹوٹے پوٹے 2-4 حرف میں بھی جانتا ہوں. کبھی کسی نے کوئی عرب ریاست میں کوئی نوکری کی ہو یا کاروبار کیا ہو کے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر تم کسی صراف کی دکان پہ جاؤ نا اور اسے ایک کنگن دکھاؤ اور کہو مجھے بالکل اسی جیسا چاہیے. وہ کنگن نکال کے کہے گا ہاذا نفس ہاذا. یہ کنگن اس کنگن کا نفس ہے، یعنی بینے ہی اسی جیسا ہے. مالک نفس رسول سے تو میں سمجھ گیا کہ علی محمد جیسا ہے، نفس اللہ کیسے ہے؟ میں کہہ گیا جو کہنا تھا. اب پتہ نہیں کون میرے ساتھ چلا اور کون اس قافلے سے بچھڑ گیا. جی تو پھر وہ شباہت خود ڈھونڈنا. ہاں میں نے بات کھول دی تو کئی ضرب چھلک جائیں گے، کئی تسمے ٹوٹ جائیں گے اور تڑاق تڑاق کی آواز منبر پہ آئے گی. ہاں ان سب کو جمع کرتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پہ عذاب آ جائے گا. بڑی ذوالفقار 2 موقع دیکھے میں نے، دونوں موقعوں پر مشیت کا قانون مجھے ٹوٹتا نظر آیا. ایک موقع غدیر میں دیکھا، ایک مباہلے میں دیکھا. کیونکہ عزیز مدر لوگوں نے مجھے مطلب ڈال تو آزمائش میں دیا کہ دونوں جشن ملا کے پڑھنا. ہاں اس لیے ملا کے ہی چل رہا ہوں. ایک موقع غدیر پہ دیکھا، کیا رسول کی موجودگی میں عذاب آ گیا. نہ ایسے نہیں، جب تک دیوار پہ نہیں نقش ہو جائے گا میں بات دہراتا رہوں گا. اصل میں ہوا یہ سورہ انفال پڑھنا، تھوڑا سا بھی طبیعت میں اشتباہ ہو تو قرآن پاک ممبر پہ لے آنا. ہاں ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں سمیت رسول کے سامنے گزرا. رسول قرآن پڑھ رہے تھے. یا محمد ھذا کلام من، کس کا کلام ہے؟ ھذا کلام اللہ، اللہ کا. اور کس کا؟ اب بدبختی دیکھو ابو جہل کی، اوپر دیکھا آسمان کی طرف. اللہم ان کان ھذا ھو الحق، سورہ انفال پڑھنا.
اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. پالنے والے اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے آیا ہے میں پھر بھی نہیں مانتا. فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے. او ائتنا بعذاب علیم, یا دردناک عذاب نازل کر. بالکل اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محمد جہاں تو موجود ہو وہاں عذاب کیسے آئے؟ اللہ سمجھ آئی؟ تو رحمت کل ہے, تو رحمت للعالمین ہے, تو تیری موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا. ہاں, حارث بن نعمان فہری کوئی بڑا پہلوان نہیں تھا. ہاں, یہ اس کی بہادری نہیں, اس نے بھی پین ہی یہی لفظ دہرائے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. پالنے والے اگر علی کی ولایت حق ہے اور تیری طرف سے آئی ہے پھر بھی میں نہیں مانتا, آسمان سے پتھر برسا. اس کی چودراہٹ نہیں تھی. توسے والوں یہ دیکھ چکا تھا کہ کل ابو جہل نے بھی ایسے کہا تھا. اللہ نے کہا محمد تیری موجودگی میں عذاب کیسے آئے؟ محمد تو آج بھی ہے. پلے پڑھ رہی ہیں باتیں, یہ سر سے گزر رہی ہیں. تو عذاب تو آج بھی نہیں آئے گا. میری دکان بن جائے گی, میں لوگوں سے کہوں گا دیکھا میں نے عذاب مانگا تھا, اگر علی کی ولایت حق ہوتی تو عذاب آ نہ جاتا. اور کم بخت اسی مطالبے, اسی مغالطے میں مارا گیا. اس نے یہ سوچا ہی نہیں کل قرآن تھا آج علی ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, توجہ تو ماشاءاللہ ان کے خوب ہے, داد بھی فٹ دے رہے ہیں, نعرہ پتہ نہیں مجھ پہ احسان لگا رہے ہیں یا مولا پہ. ہاں, کم از کم ایسا ہونا چاہیے. ایک موقع یہ تھا اور آج مبالغے میں بھی دیکھا, جھوٹوں پہ عذاب آئے گا. یہ تو مبالغہ ہوا نہیں. اللہ اللہ اکبر. ہاں ہاں, میں ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے رہنا اگر سرحد حقیقت تک پہنچنا ہے تو. اصل میں ایسا ہوا تھا نا, جیسے آیت آئی اسی ترتیب سے رسالت چلی. اب آیت کیا تھی؟ ابنا نا, پہلے ابنا پھر نا یعنی ہم. آخذن بید الحسن و محتاظن بالحسین, رسول نے حسن کو انگلی سے لگایا اپنے آگے آگے, حسین کو سینے سے لگایا, پھر خود. نہیں, ایک بات بتاتا چلوں, 8 ہجری میں ہوا ہے مبالغہ, 3 ہجری میں آیا ہے سلطان کربلا. 5 سال کا تو تیرا میرا بچہ بھاگتا دوڑتا ہے, اور یہ تو حسین ہے علی کا بیٹا ہے. پھر رسول سینے سے لگا کے کیوں جا رہے ہیں؟ سنتے رہتے ہو, سوچتے نہیں ہو. نہ علماء سے سوال کرتے ہو, نہ خود غور و فکر کرتے ہو. اس لیے نہیں اٹھایا کہ حسین چل نہیں سکتا تھا. جیسے قاری قرآن ضمانت کے لیے سینے سے قرآن لگا کے جاتا ہے, رسول ضمانت لے کے جا رہے تھے, حسین میرے سینے سے عذاب آئے ہی آئے.
حسین دی نافذ مومنہ بھی شریعت حسین دی اکمار فاتی کھول مانے کھول کر بڑا قرآن جس دے طبیعت حسین. اب میں نے تو میرے بھائی یہ دیکھا ہے، یہ تو یہ ہے ان کے نوکر جو کر دیں جو کہہ دیں وہ قرآن ہو جاتا ہے. چلو چلو جو حیران ہو رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اور حیران ہو رہے ہیں. چلو مرد نوکروں کی بات چھوڑ دو، جو ان کی نوکرانیاں کر دیں وہ قرآن ہو جاتا ہے. جو ابھی بھی حیران ہیں وہ پھر تھوڑا سا پریشان ہو جائیں. نوکرانی تو پھر بھی انسان ہے نا، جو ان کے جانوروں کی ادائیں ہوں وہ قرآن بن جاتا ہے. اچھا ابنا نا، پہلے ابنا پھر نا، پھر کیا ہے نساءنا، پھر اپنے پیچھے چلایا بطول کو، پھر انفسنا، پھر بطول کے پیچھے علی کو. جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں کرنا. لیکن میں تو پھنس گیا ہوں شریعت کے مسئلے میں. بیوی کسی جاہل کی ہو یا عالم کی، مقلد کی ہو یا مجتہد کی، محجوج کی ہو یا حجت کی، بغیر عذر شرعی کے شوہر کو پیٹھ پھیر دے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. اور شوہر بھی علی جیسا، اور میلوں کے حساب سے بطول کے پیچھے چل کے جا رہا ہے. ابھی بھی تو سے کہ شیعوں کو سمجھ نہیں آئی، تیری میری عورتیں ہمیں پیٹھ پھیرے، لعنت اترتی ہے، اس نے پیٹھ پھیری، آیت اتری. جو تو پھر مرض وقار ایک جملہ کہہ دوں، نہیں کوئی ضمانت دے دے کہ خریدیں گے. ہماری بیویاں ایسا کریں تو کیا ہو؟ لعنت. علی کی زوجہ نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ آیت. تو پھر مجھے حق ہے نا، مجھے توپ کے دہانے پہ باندھ دو، گولا دغنے سے پہلے اعلان کر کے مروں گا کہ کائنات کی عورتوں اور بطول میں اتنا فرق ہے جتنا آیت اور لعنت میں ہوتا ہے. چھوڑ دوں؟ اچھا میں ادھر دیکھنا، اس کو وہ جو ان کا بڑا پوپ تھا، پوپ اعظم، بڑا والا پادری، اس نے کہا اپنی قوم سے لا تباہلوہم، نصارہ مبالغہ نہ کرنا ان سے. انی لا ارا وجوہ اللہ سال اللہ لعدالت الجبال لا ذالہم، یہ وہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چاہیں روح زمین کے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اور تیرے رسول نے بھی کہا پچھلی قطار والوں، لو باہلونی لا اظلم وادیہم نارا ولا موسخو قردتن و خنازیر. حسنین کا نانا فرما رہا ہے اچھے تھے، مقدر اچھا تھا، انہوں نے مبالغہ نہیں کیا، ورنہ ان کی پوری وادی آگ کا گولا بن جاتی اور یہ خود کچھ بندر ہو جاتے، کچھ سور بن جاتے.
जिन्होंने हाथ उठाए पता नहीं किस लिए उठाए, और जो हैरान निगाहों से मुझे देख रहे हैं वो किस खुशी में, अभी भी तुम्हें पता नहीं चला। रसूल की हदीस ने बताया, जो इनके सामने मुकाबिल बन के आए, शक्ल चाहे इंसानी हो, अंदर से सूअर हुआ करता है। तुम भी जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, बस सिर्फ इसी बात से मुबाले से बात आ गई। इनका एक उस्कुफ था पादरी, वो कुछ देख चुका था, दिल चाह रहा हो तो सुना दूं। उसने भी कहा था, ना करना इनसे मुबाला, तुम्हें पता नहीं ये जो आ रहे हैं ये कौन है? नहीं, कौन तो फिल बहर फकासर बियल मरकब फक़दफ़निल अम्वाजु फिल जदीरति लती लैसा फ़ीहा अंसन वला अनीस ला हिस्सन वला हसीस। मैं कश्ती में समंदर में सफर कर रहा था, समंदर में तूफान आया, कश्ती रेदा रेदा हो गई, एक तख्ते को मैंने पकड़ लिया, समंदर की मौजें मुझे उठा पटख करते करते उन्होंने एक जजीरे में ला के फेंका, जिस जजीरे में न बंदा न बंदे की जात, न कोई आहट न कोई एहसास। वफ़ीहे अशजारुन कसीरतुन, कसरत से वहाँ दरख्त थे, अजीब अजीब फल लगे हुए थे, उस जजीरे का पानी दूध से भी ज्यादा सफेद था। इसलिए मैं हर 2-4 मिनट बाद पूछता हूँ कि थक जाओ तो मुझे बता देना, उधार चल सकता है, थकन नहीं चल सकती। हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आग रहा, हब्स जरूर है मगर इतनी भी नहीं। गदीर वाली हब्स के मुकाबले में ये क्या है? ये अभी भी बात हो रही थी ना मदरसा, मैंने बताया, हाँ, मेरा ड्राइवर कह रहा था कि आज बड़ी गर्मी है, मैंने कहा गदीर से ज्यादा नहीं है। उसके बारे में मैंने पढ़ा है, अगर गोश्त भी जमीन पे डाल दिया जाता तो भुन जाता। हाँ, और इतनी शदीद गर्मी में ऐलान ही अल्लाह ने इसलिए करवाया कि ऐ मेरे हबीब, इसी गर्मी में ऐलान कर, ताकि जो इसकी विलायत को दिल से मान ले जहन्नम की गर्मी से बच जाए। हाँ, मेरे साथ देखना, बात कहाँ थी? उसको फाली पादरी वाली जदीरे अशाद बाश। मैं जदीरे में पहुंच गया, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, जब रात होने लगी, अलौ तो शजरतन मिनल अशजारे खौफ मिन दवाब, मैं दरिंदों के डर से एक दरख्त पे चढ़ गया। जिसको इस बात का पता है वो बेशक मौजू सिद्ध कर रहे है, पता नहीं तो फिर मेरी कीमत पे सुनो। हाँ, फिर कीमत तुम्हारी नहीं मेरे वाली चलेगी। सर उठाना। कहते बस जब रात पूरी तरह छा गई, इदाना बेदामत कसीर शारे रासहु करास नामत वजहहु कवजहिल इंसान व कवाइमुहु कवाइमिल बईर व ज़ंबुहु कज़ंबिस समकत। अचानक पानी की सतह पे एक जानदार नमूदार हुआ, सारा जिस्म उसका बालों से भरा हुआ था, उसका सर शुतर मुर्ग जैसा था, चेहरा इंसान जैसा था,
टांगें ऊंट जैसी थी, दुम मछली जैसी थी। मैं तो डर गया, पता नहीं क्या बला है, मुझे खा ना जाए, चीर फाड़ ना जाए। जाओ युसब्बिहु इला अन तला अल फज्र, बस पानी की सतह पे उस जानदार ने तुलुए फज्र तक एक तस्बीह पढ़ी। उधर वाले ठीक है भाई, वो जानवर, वो जानदार तस्बीह पढ़ता रहा सारी रात तुलुए फज्र तक। सुनाऊंगा तस्बीह क्या पढ़ी उसने। देखो मेरी जिम्मेदारी होती है 6 चीजें, इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जुमा, हवाला। इन 6 चीजों का मैं अल्लाह की अदालत तक ज़ामिन। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजब से मिलती है, वो वहीं से मंगवाना, सर उठाना। अब तस्बीह को क्या पढ़ रहा है जानवर, मेरा तो कोशिश से उड़ने को दिल कर रहा है। अल्लाह करे इनको भी शय पर बिला मिले, ये मेरे साथ उड़ान भरे। वो सारी रात तस्बीह पढ़ता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीज़ुल जब्बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबीयुल मुख्तार व अलीयुन सैफुल्लाह अलल कुफ़ार व फातिमातु व बनूहा सफ़वतुल मलिकल जब्बार अला मुबग़िज़िहिम लअनतुल्लाहिल जब्बार मावाहुम जहन्नम व बेसल करार। मेरे ख्याल से कुछ थक गए हो तुम, हैं? उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो साहिब इज्जत है, जो जब्बार है। मोहम्मद अल्लाह का रसूल है जो साहिब इख्तियार नबी है, और अली काफरों के सरों पे लटकती हुई तलवार है। बतूल और उसके बेटे खुदाए जब्बार का चुनाव है। उनके दुश्मनों पे अल्लाह की लानत हो, उनका बहुत बुरा ठिकाना है जहन्नम में। कहते मैंने रसूल का नाम भी सुना हुआ था, अली का भी, बतूल का भी, हसनैन का भी। मैं हैरान रह गया, समंदर के इस वीरान जजीरे में ये अजीब व गरीब मखलूक तस्बीह खुदा की कर रही है, जिक्र पांचों का कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जागते रहना, मेरी आंखों में आके रखना। कहते फलम्मा तला अल फज्र, जब फज्र तुलू हुई, उस जानदार ने आखिर में तस्बीह बदल के पढ़ी। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह सादिकुल वाद वल वईद व मुहम्मद रसूलुल्लाह हादी और रशीद व अलीयुम ज़ुल बास शदीद व फातिमत व बनूहा खासतुर रब्बिल हमीद अला मुबग़िज़िहिम लानतुल्लाहिल मजीद। कहते हो जिनके नाम की तस्बीह समंदरी मखलूक करे, उनसे मुबाला करके बर्बाद होना चाहते हो? हाँ। तुम भी जियो, सर उठाओ, और सलामती की ज़मानत तो तुम्हारे अपने सीने में मौजूद है। हाँ, जिसने अली को दिल में उतार के माना, न कहीं इनकार किया, न कभी शक किया। चूंकि मैं मासूम की हदीस पढ़ रहा हूँ, इन्नमल इनकार हुवल कुफ्र, इनकार नाम है कुफ्र का, वर रैब और रिज्सुन, और शक नाम है रिज्स का। अली ना कुफ्र के पास आता है, ना रिज्स के पास आता है।
یار مجھے ویسے کہہ دو میں بس کر دوں، بے مزے نعرہ لگا کے مجھے بے لطف نہ کرو. اچھا اب جو جملہ مجھے توسے والوں کہنا ہے وہ یہ ہے، سار اٹھانا. دوسرے موقع پہ بھی دیکھا، یہ تو انہوں نے مبالغہ نہیں کیا نا، بچ گئے، کرتے تو عذاب آتا نا، اور محمد کی موجودگی میں آتا. نہیں پڑے پڑھ رہی ادھر والوں، رسول کی موجودگی میں آتا نا. تو اب ذرا بیٹھ کے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، چونکہ غضنفر شیعوں کے لیے پڑھتا ہے، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو تم پہ حجت تمام کر رہا ہوں. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، علی کا منکر محمد کے پہلو میں بھی کھڑا ہو تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. میرے بیٹے یہ تمہیں مغالطہ لگا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھ. افسوس ہے کہ میرا موضوع اور ہے، ورنہ میں پوری قطار لگا سکتا ہوں آیتوں کی. جس دل میں اس جلی کو علی نہیں ملتا، اللہ اسے قرآن میں مردہ کہتا ہے. حیات نام ہی اس کی ولایت کا ہے، جس کے دل میں اس کی ولایت ہے. ٹھہرو، تمہارے اپنے تجربے کی بات کروں. کبھی کسی مومن کا جنازہ پڑھا ہے؟ قبر پہ گئے ہو، اس کی تلقین سنی ہے؟ وہ مولوی جو تمہیں نمازوں میں علی ولی اللہ سے روکتا ہے، وہی کندھے ہلا ہلا کے کہہ رہا ہوتا ہے اسمع و افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے، سن بھی لے سمجھ بھی لے. میں تم سے راضی شاید ہے جب تم سے راضی ہو. سن بھی لے سمجھ بھی لے. مردے تو نہیں سنتے بھیا. بھی چکے ہو، جنازہ بھی پڑھ چکے ہو، پھر کہہ رہے سن. اچھا صرف زندگی کا ثبوت دینا ہوتا ہمارے سلوکار تو اسما کہہ دینا کافی ہوتا. یہی فہم کیا ہے؟ سمجھ. یہ محمد والے محمد نے تعلیم دی ہے کہ ایسے کہو تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے جو ہماری محبت پہ مر جائے وہ بے شعور نہیں مرتا. جو ارادے پہلے تو نہیں کھیلتے بھی آدھے کچھ نا. جو اور اس کے برعکس ایک دن رسول پاک گزر رہے تھے، کچھ بندے رسول کے بھائی کی شکایت کر رہے تھے. رسول رکے، انہیں تبلیغ کروں. سر اٹھاؤ، دل میں لا علی ادرکنی کہو کہ ہدایت کا در کھل جائے.
बस रिसालत के कदम रुकने थे कि इनको समझाऊं कि अली का गिला न करो मारे जाओगे। फौरन आयत आ गई अफ़अन्त तुस्मिउल मौता, मेरे हबीब मुर्दों को सुनाना चाहते हो? जो यानी अब जाहिर है जो गिला कर रहे थे, ज़बानें चल रही थी ना, नब्ज़ भी चल रही थी ना, सांसें भी चल रही थी ना, खा पी रहे थे, चल फिर रहे थे, बोल चाल रहे थे, बातें कर रहे थे, विलायत नहीं थी। अल्लाह कहते मुर्दों को सुनाएगा। तो मेरे बच्चे, इनको ये मशवरा देने की जरूरत ही नहीं कि मर क्यों नहीं जाते, वो बेचारे तो पहले मरे हुए हैं। जो फरिश्ता मौत तेरी रूह को बदन से जुदा करेगा। शाफी में कोई तुझे वफा करेगा, तू कब्र भी खौफनाक होगी, हफ्स का सामना करेगा। तेरे सराहने अली की कुर्सी लगेगी और तू इंतजार करेगा। तू है अली की मदद का मुनकर, बता के उस वक्त क्या करेगा। तेरी गुजारिश को मान ले, आकबत बना रंग रंग हो जा, गली गली में नगर नगर में अली अली जो हाँ मेरी तरफ देखना, दो मौके दोनों देख लिया ना तो से वाला मशीयत ने अपना कानून बदल दिया अजाब आने का। हालांकि पहले कुरान ने खुद कहा कि जहाँ तू हो वहाँ अजाब नहीं आता। अच्छा एक बात है, मेरा एक सवाल है, क्या कभी तुमने सोचा कि रसूल ने हज के बाद गदीर खुम पे आके विलायत का ऐलान क्यों किया भाई? अब देखो देखो, मैंने कोई बात करनी हो, कोई पैगाम पहुंचवा, अब इस वक्त तुम सारे जमा हो, अब करूंगा या जश्न के बाद गली में जाके करूंगा? क्योंकि गली में तो थोड़े लोग सुनेंगे। अब या रसूल अल्लाह हज पे तो मजमा ज्यादा था। देखो वजन थके हुओं का यार नहीं है, जो ताज़ा दम हो दिल हथेली पे रख लो। भाई जहाँ ज्यादा रश था, ज्यादा मजमा था, वहां नहीं किया, गदीर खुम पे किया। एक कायदा है, उलमा आलाम को पता है उस कायदे का, वो है जाज़बियत तजानुस का कायदा। हम जिनसी की जाज़बियत, यानी हम इल्म और आदाद में देखते हैं एक दो बंदे हैं, हम मालूम करना चाहें ना कि इनकी आपस में दोस्ती हो सकती है या नहीं, हम दोनों के अदद निकालते हैं। अगर अदद मिल जाए दोस्ती होगी, न मिले नहीं होगी। अब अली और नबी की दोस्ती तो यूं के लामो का लामी दमो का दमी नफ्स का नसीरू होगा रोही यूं थी ना, लेकिन तुम्हारे नबी के नाम के अदद कितने हैं? हाँ जवाब गलत। ये मेरे किबला फरमाया करते थे, जब मेरा तालिब इल्म का ज़माना था ना, उस वक्त का उनका दिया हुआ सबक है। वो कहते गज़नफ़त जवाब गलत भी हो तो ठक से दिया करो, गलत देते देते फिर सही जवाब की आदत हो जाएगी। तो तुम्हारा तो जवाब सही है और डर डर के कह रहे हो 92 ही है। और नजफ वाले के नाम की आदत कितने हैं? 110। रसूल के 92, अली के 110। कितने अददों का फर्क है? 18। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जाज़बियत के कानून की खातिर इंतजार कर, 18 ज़िलहज होने दे, फिर मंजिल तो जो हाँ मौला तेरा हुस्न मवद्दत दायमो कायम रखे, सलामत रखे। अच्छा
دوسری بات یہ ہے میں وہی کچھ پڑھتا ہوں جو کتابوں میں خود دیکھوں. میں نے یہی پڑھا ہے کہ 1,30,000 کے مجمع میں اعلان ہوا ہے. 1,30,000. 70,000 بندے رسول کے ساتھ مدینے سے چلے تھے. 60,000 مختلف شہروں پہ تھے. مجمع غدیر خم پہ 60,000 بندہ رسول سے اجازت لے کے چلا گیا. دیکھو ادھار چل جائے گا، تھکن نہیں چلے گی. 1 میل 2 میل 3 میل 7 میل تک لوگ جا چکے تھے. جبریل آیا، یا ایھا الرسول بلغ. چونکہ تم نے کہا نا کہ دونوں جیشن ملا کے پڑھنے ہوتے تھے، بس دو فکر سنو، میں دعا مانگنے لگا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر. پورے قرآن میں بلغ کا صیغہ ایک ہی استعمال ہوا ہے. کہیں اللہ نے نہیں کہا بلغ الصلاۃ، نماز کی تبلیغ کر، بلغ الصیام، روزے کی تبلیغ کر، بلغ الحج، حج کی تبلیغ کر، بلغ ما انزل الیک. 1400 سال پہلے غدیر خم کے میدان میں اس آیت نے بتا دیا مبلغ ہوتا ہی وہی ہے جو علی کی ولایت پہنچائے. اللہ اللہ اکبر. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رسالتاً نہیں کہا اللہ نے، رسالتہو. آج اگر یہ کام فقط زبانی نہیں، علم تقل نہیں کہا، علم تفعل، اگر عملاً فعلاً کر کے نہیں دکھایا تو تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. اس سے تو سوالو کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے جو 23 برس تم پہنچاتے رہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وحی الہام وغیرہ قرآن تفسیر، وہ تیری رسالت تھی. یہ جو آج کام کرنا ہے ولایت والا، یہ میری رسالت ہے. اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو اپنے مفتیوں سے پوچھنا ضرور، نماز ہے محمد کی رسالت، ولایت ہے اللہ کی رسالت. کیا محمد کی رسالت میں اللہ کی رسالت آ سکتی ہے یا نہیں؟ ہوں مزہ رہا انہوں نے دانے مکانا لینی. ہاں بس نہیں تو دیکھو چھٹی دیتا ہوں. پھر بلال کو بلایا، قوم یا بلال وَأَذِّن، اٹھ بلال اذان دے. اٹھ کھڑا ہوا تعمیل حکم میں. سرکار کافرے تو دور دور نکل گئے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اب میں چہرے پڑھوں گا، شجرے چہروں پہ دیکھوں گا، خود یہاں شجرے لکھے جائیں گے. رسول نے مسکرا کے کہا بلال علی کی ولایت کا اعلان روز روز ہونا ہے، میں نے ہوا کو پابند کیا ہے، تو اذان شروع کر. تیری آواز مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، 4 داغ عالم پھیلے گی. گھبرانا، تیری آج کی اذان مردے قبروں میں سنیں گے. تیری آج کی اذان بچے ماؤں کے شکم میں سنیں گے. تیری آج کی اذان نطفے باپ داداؤں کی سلبوں میں سنیں گے. جو آج لبیک کہے گا وہ کفر قدے میں بھی پیدا ہوا مرے گا علی کی ولایت پر.
نماز پھیلی. میں نے حدیثیں پڑھی ہیں. امر اللہ جبرائیل یقطع الارض بریشۃ من جناحہ. جبریل سے اللہ نے اس دن کہا تھا جبریل اپنے پروں کی ایک کلی کی نوک پہ زمین اٹھا, نشیب کو فراز کر, فراز کو نشیب کر, زمین کی تنابیں کھینچ لے, ایک گول گنبد کی شکل میں پوری زمین میرے محمد کے سامنے کر. کائنات کے ہر زمین کے ہر گوشے کونے میں رہنے والا آج محمد کو دیکھے بھی صحیح. صادق یار محمد فرماتے کوئی یہ حجت نہیں کر سکتا مجھے کیا پتا کب اعلان ہوا. جی کافر. اچھا مولوی ذوالفقار ایک بات سوچنے والی ہے یار, توسے میں اذان ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اذان کے بعد کیا کرتے ہو؟ دیکھا سارے بولے تقریباً کافی لوگ کے نماز, یعنی اذان ہوتی ہی نماز کے لیے. آج جو حسنین کا نانا غدیر خم پہ اذان دلوا رہا ہے, جب لوگ آئے کیا نماز پڑھائی تھی؟ نماز پڑھائی تھی رسول نے. اور تھوڑا اچھا کر نب کے پڑھا ہوں ہاں باجا بہتر دیکھنا. نماز پڑھائی تھی. میں اب اور میں لگ گیا سا پیچھا. اب کرسی چھوڑ دیا میں نے. اچھا نہیں, اگر اس وقت نماز, بچے یوں ہاتھ کھول کے بیٹھتے ہیں, میں نے کہا نہیں روح کی نماز ہے یہ, سر اٹھانا. اگر نماز کا وقت تھا تو پھر تو رسول کی رسالت پہ نبوت پہ داغ لگتا ہے کہ نماز کے وقت 60,000 بندے کو جانے کیوں دیا. پہلے نماز پڑھاتا پھر جانے دیتا. نماز کا تو ٹائم ہی نہیں تھا. گرمیوں کے 11 بجے کا تقریباً وقت تھا. فلوائی اذان, نماز نہیں پڑھائی, روزہ نہیں رکھوایا. کیا کیا؟ من کن تو مولا ہو. یعنی 1400 سال پہلے غدیر کے میدان میں اذان دلوا کے رسول نے شیعوں کو بتا دیا کہ جب کسی مسجد سے حی علی خیر العمل کی اذان آئے تو یہ اسی دن شامل ہوا اذان میں. جا کے دیکھنا کہ نماز میں یہ ہے جو میں نے کیا. جو میں نے دکھایا اگر یہ ہے پھر نماز ہوئی ہے. اور اگر یہ نہیں تو پھر سب کو چھوائے ورزش ہوئی ہے, نماز نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جاگتے رہنا. بس آخری بات کرنے لگا ہوں. میں تمہاری دعاؤں کے ساتھ میں سفر کروں, تم گھروں کو جاؤ. ہو گیا اعلان. رسول نے یہ کہا ایھا الناس انی بایعت اللہ وبایعنی علی فبایعوا علی. اب شرع کا وقت نہیں. رسول کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کی بیعت کی. پتہ نہیں کیا سنا ہے تم نے یار. بیعت تو ایسے نہیں ہوتی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. کیا خدا کا ہاتھ ہے؟ خدا جسم رکھتا ہے. رسول جو کہہ رہے ہیں انی بایعت اللہ, میں نے اللہ کی بیعت کی. وبایعنی علی, علی نے میری بیعت کی. وبایعوا علی, اٹھو علی کی بیعت کرو. 3 دن رسول وہیں رکے رہے. 3 دن 3 راتیں. فَأَوْجَزَ فِي
الصلاۃ، مختصر ترین نماز پڑھاتے تھے، پھر منبر پہ آ کے کہتے تھے کرو بیعت۔ ہاں میرا دیکھنا، مردوں نے 1,30,000 نے بیعت کر لی توسے والوں، پھر رسول نے منبر چھوڑا، یا علی میرے ساتھ آ، سرکار کہاں؟ خیموں میں چل۔ ابھی پردہ داروں کی بیعت ہے، جانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جان لو، اس حج میں حسنین بھی ساتھ تھے، بطول بھی ساتھ تھی۔ حسنین سے کہا قوما بایا اباکما، اٹھو دونوں بابا کی بیعت کرو۔ پھر اپنی بیٹی سے کہا قومی و بائی مولا کے، بطول اٹھ اپنے مولا کی بیعت کر۔ میں اس وقت عالم ارواح میں تھا، میری روح پاس کھڑی تھی، میں رسول کے قدموں پہ میری روح گر گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ چلو باقی تو ٹھیک ہے، یہ حسنین شریفین کو اس عمر میں تو ہمارے بچوں پر تیری شریعت کے دن نماز روزہ بھی واجب نہیں ہوتا، کیوں بیعت کروا رہا ہے؟ کہ تم جیسوں کو بتا رہا ہوں، جب علی کی ولایت کی معافی بدول کے بیٹوں کو نہیں، بازاری ماں کے بچوں کو کیسے؟ جس کی معافی اولاد بطول کو نہیں، اولاد فضول کو کیسے ہو سکتا؟ اور میری مسکراہٹ ضمانت ہے اس بات کی کہ اندر ولایت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ سے تو اللہ کے گھر کی لا تعداد خوشیاں ہیں اس مہینے میں، اور آج تو پنجتن کی اکٹھی خوشی ہے۔ ایسے موقع پہ تو اپنے منہ سے کچھ نہ مانگا کرو، بس سجدے میں جا کے اللہ سے کہا کرو ان کی خوشی پہ تو جتنے خزانے لٹا سکتا ہے میری جھولی میں ڈال۔ میں رسمن دعا مانگ لیتا ہوں، اگر تم میں کوئی بے اولاد ہے اس ذکر کا صدقہ اسے اولاد ناری نہ عطا ہو، کوئی مقروض اور تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو شفا کامل عطا ہو، کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو، جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضائے عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے مغایت اور مرام تک پہنچے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله أجمعين۔